الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وقلوبنا وملجانا ومأوانا وآوانا محمد عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد وبرهان الرشيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما محبت نہ پڑھیے الصلاة درود پاک مجبوری سمجھ کے نہیں محبوب دی مزدوری سمجھ کے دا عشق نہ پڑھیے الصلاة والسلام وسلم علیک یا حبیب اللہ جو عشق نبی دے وچ گھل گئے نے بھاگ اوہنہ دے یارو کھل گئے نے جو عشق نبی دے وچ گھل گئے نے بھاگ اوہنہ دے یارو کھل گئے نے اور جنہ عشق نبی دے وچ جان دتی اور جنہ عشق نبی دے وچ جان دتی پیونا دے یارو ہو پیونا دے یارو مل گئے نے جو عشق نبی دے وچ گھل گئے نے اور عشق حضور دا یارو نہیں چھڑیا ہو ذکر حضور دا یارو نہیں چھڑیا حبشی دے جل بھاویں حبشی دے جل بھاویں بل گئے جو عشق نبی دے وچ گھل گئے نے اور ایک کلام فیض آباد دے میدان چلے کے اشعار اپنے ذہن نشین کر کے لکھے اور میں فیض آباد دا نقشہ کھچتا ہوں نا کیا ذرا سبحان اللہ سارے بولو سارے بولو نمو سے رسالت دا مارچ اسا نہیں چھڑیا فیض آباد دا میدان اسا نہیں چھڑیا
سجیوں کھبیوں چل باویں سجیوں کھبیوں چل باویں شل گئے جو عشق نبی دے وچ گھل گئے اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام دے گلدستے امام الانبیاء اشرف الانبیاء حبیب کبریا ارشد دلہا جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ سرور الانبیاء علیہ تحیت و ثنا آپ دی ذات مبارکات تے درود و سلام دے گلدستے پیش کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام سامعین ذی وقار معزز دوستو اور بزرگوں بالخصوص صدر محفل صحابہ اہل سنت خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا فضل عمر رضوی صاحب دامت برکاتہم عالیہ رونق محفل سرمایہ اہل سنت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا عمر فاروق رضوی صاحب نقشبندی صاحب دامت برکاتہم عالیہ ہر دل عزیز شخصیت سرمایہ اہل سنت مجاہد ختم نبوت اسیر نموس رسالت حضرت علامہ مولانا قاری محمد عمران رضوی صاحب دامت برکاتہم عالیہ عوام اہل سنت نقیب محفل محترم جناب محمد عرفان بیگ صاحب بانیان محفل عوام اہل سنت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اینی مٹھی سبحان اللہ تے اینا جناب سلو وعلیکم السلام اے دسدا پیا بھی تسی تھکے بیٹھے ہو تے خطاب وری تھکی لگے لمیاں گلاں نہیں تھوڑا تھوڑا سی ٹائم لینا ہے بندے اسی دوہاں تے گفتگو تھوڑی تھوڑی اگر پسند فرماؤ تے اگر نہیں پسند تے جناب اسی ہونی وما علینا البلاغ المبین کہہ دیں ذوق کہتے سنے دسو ذرا سبحان اللہ بڑی مہربانی اگر ٹیک چھڑ کے جوان کہہ دیں بابے ہم چھپی ٹیک چھڑ کے جوان آکھن تے پھر اس کو وڈی سبحان اللہ بڑی مہربانی جو پچھلے حبابیوں بھی کنا ذوق دا مظاہرہ کر کے خود سبحان اللہ ایک کو میں لاگت باجنا نہیں کہہ رہے کہ تسی ٹیک لائیے مسجد دی بے ادبی ہے تے میں نہیں چاہتا کہ تسی ایتھے آکے بھی رب دیاں رحمتاں تو محروم رہ جاؤ علماء تشریف فرمانے میرا جی کردا ہے ایتھے تسی آئے ہو ختم نبوت کانفرنس وچ تاجدار ختم نبوت کانفرنس وچ آن والے میرے پرا اے چولیاں بھر کے جاون تے راتی سوون تے مدینے والے آقا دا دیدار نصیب ہو جاوے اے پھر تے مزہ آندا کہ با ادب بہ کے دل دیاں کھڑکیاں کھول کے عشق دے نال سنیا جاوے تے جدوں سنیا جاوے تے سرکار دے عشق وچ آنسو وگے مدینے والے نو سونا لگے سونا تشریف لے آ گاج کیا کھونا سبحان اللہ میں بلا تمہید گل شروع کرنی ہے میرے کو وقت بڑا قلیل ہے آج تسی تے میں نیندر چھڑ کے منجے چھڑ کے بستر چھڑ کے کام دے تھکے آئے آج اس جامعہ مسجد دے اندر کو کس گلی چو آیا ہے کو کس محلے چو آیا ہے کو کس بازار چو آیا ہے کو کس پنڈ بھی چو آیا ہے چل کے آیا ہے تے جنوں بھی پوچھے یار خیر نہ لایا ہے لنگر کھانا ہی کہندا نہیں وہ یار اتھے خیر نہ کو روپیے کٹھے کرنے ہیں وہ کہندا نہیں انہوں پوچھیا کسے بچے نو بھی کسے جوان نو بھی کسے بڑے نو بھی کہ جناب کیویں تشریف لے آئے ہو انہیں چہرے تے مسکراہٹ آندی ہے تے مسکرا کے کہنا میں اپنے نبی دی ختم نبوت کانفرنس میں جنہوں سمجھ آئیو بولے یا ذرا ٹل لا کے بولے مہربانی خاموشی توڑو یا انہی چوپ جاب محفل چاس نہیں آندی گج کیا کو دلا سبحان اللہ آج تسی تے میں اکٹھے ہوئے تے مقصد ہے کوئی یہ کہ جدو تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لگے لبیک یا رسول اللہ دی صدا آوے دیوانے انج کر کے نا انج کر کے سرکار دے عشق دے اندر مچل کیا کہنے لبیک یا رسول اللہ بس ہاتھ چکن تے مدینے آلہ راضی ہو جائے اور اسی آدھلیاں پکیاں کرنے واسطے ہیں کچھیاں آدھلیاں نہیں کہ اتھے سلام علیکم تے سجنہ لبیک یا رسول اللہ ہم تمہارے ہیں اگے پیچھے ہم بیچارے ہیں انج نہیں یہ سارے دیوانے آئے ہیں جنہیں سرکار دے عشق وچ مچلنا ہے میں عرض کرنے کے خال کے کائنات دے قرآن مجید و برحان رشید دے اندر ایمان دے پخت دی واسطے ایمان دی پخت دی واسطے ایمان دے کامل ہونے واسطے ایمان دا پکا ہونے واسطے شرطہ رکھیاں نے
کی رکھے ہیں جی؟ سارے بولو کی؟ خالق نے شرط پہلی رکھی، فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ تم اللہ تے اس دے رسول تے ایمان لے آؤ، یعنی کلمہ پڑھ لو۔ کلمہ پڑھن تو بعد مالک نماز فرض ہو گئی، فرمایا کھوجا ایڈا کالانا پہ مالکہ کبھی کالانا پوا کہ کلمہ پڑھن تو بعد پہلا حکم تے نماز دے، فرمایا پہلے اس ایمان نو کامل تے کر لے، انہوں پکا تے کر لے، اس ایمان نو مضبوط تے کر لے۔ عرض کیتی خالقہ ایمان کمیں مضبوط ہوئے گا، کمیں پکا ہوئے گا، کمیں ایمان دی بچ پختگی آئے گی؟ میرے خالق نے فرمایا سن لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ پہلے عزت کر، وَتُوَقِّرُوهُ پھر توقیر کر۔ خالقہ عزت بھی کر لی، توقیر بھی کر لی، فرمایا عزت کر کے توقیر کر کے، فرمایا جدو دو میں پوٹے عشق سے چڑھ جانے، میں اپنے یار نو جنہ عزتہ نہ نوازیا، جس مقام نہ نوازیا، جس رفت نہ نوازیا، جس بلندی نہ نوازیا، تیرے شہرت درجے عطا فرمائے، نورانیت غیب دا علم عطا فرمایا، اپنے یار نو جنہ مقام میں دے کے ساری کائنات دی پاور میں طاقت دے بادشاہی دے کے توڑے ہے، فرمایا عزت میں دیتی یا تسلیم تو کر لے۔ ہاں توجہ ہے، میرے خالق نے کی فرمایا کان کھول کے سن لے، وَتُعَزِّرُوا جدو اے عزت کر لمیں گا پھر حالے ایمان کامل نہیں آیا، فرمایا اے تا عزت دا پوڑا ہے، وَتُوَقِّرُوهُ تھوڑا جا اچھی بولے دے گل تو رہا تسی بولنا تے میں بولنا، بس میں لمبی گفتگو نو کلوز والے پاسے تو پیا، فرمایا وَتُوَقِّرُوهُ توقیر کر توقیر۔ خالقہ توقیر کمیں دی کراں؟ فرمایا میرے یار دے بوے جا، اتھے دیوانے بیٹھے ہی، اتھے میرے یار دے نوکر بیٹھے ہی جنہاں نو صحابہ کیا جاتا ہے، فرمایا بلال والے ویکھیں گا تے پتہ لگ جائے گا توقیر کمیں ہوتی ہے۔ اگر میرے ابو بکر والے ویکھیں گا تے باپ نو تھپڑ مار کے دسے گا توقیر کمیں ہوتی ہے۔ میرے ابو بکر والے ویکھ پتر دے مقابلے تے بدر وچ تلوار لیا کے دسے گا توقیر کس چیز دا نام ہے۔ اگر ویکھے گا عمر سکے مامے ابو جال دے مقابلے تے تلوار لیا کے دسے گا توقیر کس چیز دا نام ہے۔ فرمایا سن اوے علی پرا عقیل دے مقابلے تے تلوار لیا کے دسے گا او کائنات دے لوگوں توقیر کس چیز دا نام ہے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اے باپ دا سر لا کے دسے گا توقیر کس چیز دا نام ہے؟ توقیر دا سبق کتنا لمبا، تھوڑا جو اچھی بول ہے۔ ان صحابہ کل گئے تھے توقیر دا پتہ لگا کہ توقیر اے نہیں چونکہ چنانچہ کہ، لیکن بات یہ ہے ادھر بھی رکھنا ہے، ادھر بھی رکھنا ہے، سجا بھی رکھنا ہے، تے کھپا بھی رکھنا ہے، اگے بھی رکھنا ہے، تے پیچھے بھی رکھنا ہے، تے رشتہ بھی نبھانا ہے، تے تعلق بھی نبھانا ہے، ماما بھی رکھنا ہے، تے پھپھی بھی رکھنی ہے، تے تایا بھی رکھنا ہے، افلانا رشتہ رکھنا ہے، بیلی سجن رکھنے نے، افلانے کام لینے ہیں۔ اور میں کیا صحابہ تو بڑے رشتے والے تسی نہیں، صحابہ نے دسیا ہے کائنات دے لوگوں جدو عشق دا دعویٰ کر لگو توقیر دا نام اے ہے، ہر شے وار دو تے اعلان کر دیو کی میرے سونے من مونے او ساڈا تن بدل تیرے واسطے گج کے بول عشق نہ بول ذرا میرے سونیا من مونیا او ساڈا تن بدل تیرے واسطے تیرے دشمنا نل دشمنی ہو تیرے دشمنا نل دشمنی ہو تیرے دشمنا اس لیے خالق کائنات میں اعلان فرمایا ہوئے، خالق کائنات نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ
وتسبحوه بكرة وأصيلا فرمایا کائنات لوگوں کن کھول کے سن لو پہلے میرے یار تے جدوں میرے تے ایمان لاؤ کلمہ میرے یار دا پڑھ لو پھر پہلے عزت کرنی ہے پھر فقیر کرنی ہے فرمایا وتسبحوه بكرة وأصيلا فرمایا پھر تسبیحاں بھی کر سجدے بھی کر تہجداں بھی پڑھ ذکر بھی کر فرمایا جویں یار دے عشق دے اندر عبادت کیتی جاوے گا پھر میں تیرے ول نہیں ویکھاں گا یار دے پیار ول ویکھ کے قبول فرما اے او گل بننی ہے جدوں تیرا عقیدہ بن کیا کہ میرے سہونیا من مانیا اس حدا تن بدن تیرے واسطے تیرے دشمنا نل دشمنی تیرے دشمنا نل دشمنی تیرے ہر سجن میرے واسطے تیرے دشمنا نل دشمنی تیرے ہر سجن ایتھے گل اج سانو ایک بڑی بڑی بیماری اسی دنیا دارے جو کھوب گئے اور اینا کھوب گئے اینا کھوب گئے اینا کھوب گئے کہ چیف جسٹس میں موقع لب گیا انہیں کہے تو جناب ٹی وی تھے موبائلہ میں گم ہو گئے نہیں یہ تو پتہ نہیں کتھے کتھے کھوب گئے نہیں ہون میں اپنا کام وکھا دما انہیں ختم نبوت تے ڈاکہ ڈالیا پر سچی قوم حالت کرے کوئی ویکھتی پئی ہے کہ جناب میں نو کوئی آواز دوے میں کہا جنہ دیا چاچا تو بیٹھا انہوں نہیں بولنا اگر بولنا تو رسول اللہ دے سپاہیاں ہی بولنا ختم نبوت ہی بولنا ہے اور کسے نے بولنا نہیں اور سندرہ کہ تو رسول اللہ دے سپاہی بول دینے تے پھر مالک مولوی کون دینے ہو جاؤ چی بولنا مالک بول بول مالک یار مولانا صفدر علی اکاڑوی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ تشریف فرمانے آپ نو خط آیا توجہ کرنی گلتے آپ نو خط آیا تے خط وچ لکھیا کہ حضرت فلا فلا گاؤں دے اندر بڑے دن ہو گئے نے تے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کانفرنس کرانا چاہنے ہیں سرکار دا میلاد منانا چاہنے ہیں سرکار دی جناب عظمت سننا چاہنے ہیں تے مہربانی فرما کے ساڈے پنڈ تشریف لے کے آؤ توجہ کرنی ہے کہ جناب والا جس نے مولانا صفدر علی اکاڑوی صاحب دے کولے ایک خط پہنچیا آپ نے خط پڑھیا خط وچ واپس دوبارہ ڈیٹ لکھ دیتی کہ فلاں تاریخ نو جناب دے پنڈ آواں گا اے جناب والا کچھ دن پہلے جس ویلے ٹائم و وقت مقرر کیتا گیا سی آپ جناب اس وقت دے مطابق ہن سواری تے سوار ہوئے اے اسٹیشن تے اترے اگوں ٹانگا لیا ہن پنڈ وچ پہنچے جدوں پنڈ وچ پہنچے تے پنڈ والے نے نذرانہ پیش کیتا حضور خدمت قبول فرماؤ تے مہربانی فرما کے تسی واپس چلے جاؤ کیونکہ ساڈے پنڈ دے اندر 90% مرزائی لان تی قادیانی نے انہاں کتیاں نے سرکار دا ذکر نہیں ہون دینا اے ساڈے بچیاں نوں بھی تنگ کرنگے سانوں بھی تنگ کرنگے لہذا مہربانی ہے تہاڈا خرچہ تسی واپس چلے جاؤ عزیزان گرامی قدر توجہ چاہنا جڑا ہوئے مصطفیٰ دا نوکر درباری پیر یا درباری مولوی نہ ہوئے جنہوں کرسی تے جناب مسلح دے خطرہ دے پریشانی ہوئے اور جنہوں گدی دی پریشانی ہوئے وہ نہ ہوئے اور سندرہ مولانا صفدر علی اکاڑوی فرمان لگے یار ہوندی میری گل تے مڑ جاندہ گل میرے مصطفیٰ دی آ گئی ہے گل آ گئی عزت رسول دی تے لہذا ہن صفدر علی اکاڑوی تقریر کرن تو بغیر جانا انہیں واپس جانا ہن جناب والا انتظام واسطے کی کیتا مولانا صفدر علی اکاڑوی صاحب نے کیا پنڈ والیو بیلیو میری گل سنو میں انج تے مڑنا کون نہیں ایک مہربانی کرو ایتھے میں دسو کوئی بندہ ڈنڈے سوٹے والا ہے انہیں کہا جناب ہے گئے انہیں کتھے انہیں ہے تو ڈاکو ہے نام نورا ہے کی نام ہے انہیں کہا جی نورا ڈاکو ہے انہیں کہا اچھا جی چلو لے چلو چلے گیا دیکھے جناب جنگل جو بیٹھا ہے چار چفیرے گان مین بیٹھے نے سلام دا بلایا نورا کہنے لگا جناب مولا صاحب آج میرے ڈیرے تھے کیویں ایتھے شرابی کبابی جواری سارے آ رہے نے آج مولانا صاحب میرے ڈیرے تھے کیویں انہیں کہا جناب نوریا گل سن میری ساری زندگی ڈکیتیاں کیتیاں دنیا نوں دھمکایا تے ڈرایا ہی آج تیرے تے جناب ایک موڈیا تے پار لے کے آیا انہیں جناب حکم فرماؤ مولانا صاحب اے تسی میرے بوئے تے پہلی بار آئے ہو آپ فرماؤں لگے نوریا رسول اللہ دی عزت میں گل کرنی
کرنی ہے تے مسجد دے باہر کھلو کے پیرا دویں گا. نورا منجی تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہندا حضرت صاحب اللہ دی عزت دی قسم گندا ضرورا کوجا ضرورا عیبا والا برا ضرورا اللہ دی عزت دی قسم گندا ضرورا پر رسول اللہ دی عزت دا پہرے دار بڑھ گیا عزت دا پہرے دار بڑھ گیا جار سے اچھا یار جوان نعرہ لا رہے ہیں تے نکران دے وچوں ماز بڑی مٹھی ہے یا تے ندی علی پریکٹیکل نہیں ہویا یا پریسٹک نہیں ہوئی دو چیزاں نے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 مسلمانہ سندرہ انہوں گل سمجھ آگئی کیڑی آگئی میاں محمد بوٹے دی گل سمجھ آگئی میاں محمد بوٹا کہندہ جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے آج اناوی بازیاں ہاریاں نے ہو جنے طرف دے سن دن راتی دید ترینوں جدوں خزانے باغ وچ وال کھولے او پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں نے محمد بوٹیا اے جھوٹا ہے جگ سارا حکم دی والے دیاں سچیاں یاریاں نے محمد بوٹیا اے جھوٹا ہے جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے اے رہنے والا محمد بوٹے دی گل سمجھ آ گئی نورا ڈاکٹر بول کے کہنے لگا علامہ صفدر صاحب پریشان نہیں ہونا ہوئے میں اگے تے ڈاکو سا اپنی نبی دی عزت دا پہرے دار بن کے جاواں گا علامہ صفدر کالی صاحب مسجد دے اندر پہنچ گئے حضرات محترم 2-3 گھنٹے رسول اللہ دی نماز تے پہرا دیتا ہے عزت رسول تے گفتگو کی تھی آخر تے جناب نورے ڈاکو نے انج کر کے میگ پھڑ لیا ہے آواز دیتی مردیوں کن کھول کے سن لو کتے سمجھ دیو میں مسلمان کلے نہیں اے کمزور نہیں اے ماڑے نہیں اللہ دی عزت دی قسم اے نورا سارا کچھ بھول گیا جے آج تو بعد اپنی نبی دی عزت دا پہرے دار بن کے نال کھلو گیا جڑے ویلے جناب والا رسول اللہ دی عزت دا پہرے دار بنے آئے حضرات محترم نظام پنڈا سیدھا پدرایا ہو گیا علامہ صفدر علی کالی صاحب فرماتے ہیں اے تھوڑا جا عرصہ گزریا اچانک میرے گھر دے بوئے کے دستکی ہوئی فرمانے نے میں بوہ کھولے آئے سیر دے ہوتے امامہ شریف آئے اے بڑی سونی داڑی آئے نورانی چہرہ تے ہاتھ وچ تسبیح آئے حضرات محترم میں نو کہنے لگے حضرت جی السلام علیکم میں کیا جی وعلیکم السلام میں پوچھا جناب کون آئے حضور میں نو پہچانو تے صحیح میں نورا ڈاکو آئے اے پوچھا بیلیا اے حال کمیں بدل گیا اے تیرے چہرے دا جناب نور کمیں بدل گیا اے حسن و جمال کمیں آ گیا اے تیرے جسم تے چال ڈھال انداز
کیویں بدل گیا حضرت محترم نورا بول کے کہندا حضرت سنو سنو تسی تے رسول تے پیرا دے کے گئے میں نوکری کی تھی رات ستا سونا آ گیا گرامی قدر کہندے سونا تشریف لے کے آ گیا میں محبوب دے قدماں نو بوسے دینا وا نالے بوسے دے کے نالے بوسے دینا وا تے نالے من وچ کہنا سپنے دے وچ ماہی ملے سپنے دے وچ ماہی ملے آئے تے میں گل وچ پا لیاں باواں اے دردی ماری اکھ نہ کھولا دردی ماری اکھ نہ کھولا مت پھیر بچھڑنا جا مسلمانہ ذرا توجہ کری عزیزان گرامی قدر توجہ میرے والے اے نورا بول کے کہنا سونے آقا تشریف لے کے آؤ گئے حضرت محترم جڑے ویلے نورا کہندا ہے جس ویلے مصطفیٰ کریم دا دیدار ہویا نبیاں دے سردار میری آنکھیاں دے سامنے آئے میں عرض کی لج پالا ساری زندگی گنہگار سا میں اوگنہار سا میں خطا کار سا لج پالا ساری زندگی ڈکیتیاں کیتیاں میں ساری زندگی عیب کمائے میں ساری زندگی پاپ کمائے لج پالا کدی کرم نہیں فرمایا تشریف لے آیا وہ آج سونے ہو تشریف لے آیا نبیاں دے سردار نے فرماندے نے میری کانڈ تے ہاتھ رکھ کے تھاپڑی مار کے کیا نوریا سن درا اے جدو دی میری عزت پیرا دتائی مینوں ایڈا سونا لگا مینوں ایڈا سونا لگا میں مدینے ہویا کہ تینوں پیار کر چلے پیار کر چلے کہ قدر نبی دا جو ہے اور دنیا دارہ کی پتا مصطفیٰ کی ہے یار دنیا دارہ تے ہی پتا ہے بس مال کما لو پیسے چھاپ لو یہ دو نصارہ کو چک لو مرضیت کو مال لے لو اور یار ہر پاسے ایو کچھ چلنا ہے اور ساڑھے حکام نے ایو کچھ کرنا ہے اور ساڑھے جنگ صاحبان نے ایو کچھ کرنا ہے کان کھول کے سن لو اللہ دی عزت دی قسم اگر ایک کمینے نہیں نہ موقع دے دے رسول اللہ دا جد تک نکا جا سپاہی جیندہ ہے یہ حرکت نہیں کرنا آگا کیونکہ غازی علم و دین مزار کے اندر ضرور گیا ہے کھنجر دے کے گیا ہے غازی ملک ممتاز حسین قادری مزار کے اندر گیا ہے پر پار چھڑ کے گیا ہے اور غازی مرید حسین تہے مزار ضرور گیا ہے ٹوکا چھڑ کے گیا انہاں دنیا دارانو کی پتا رسول اللہ دی عزت پیرا کی دیتا جاندہ ہے تے پھر سائیں مول پاندے کہ نہیں پاندے تھوڑے دے اچھی بول یار اگر صحابہ دی زندگی نہ بیان کرنا پھر تو کام لگا میرا ٹائم ہو گیا ٹائم اتنا چاہنا میرے وقت کلیم سی یار سرکار دی عزت دا پہرے دار بندہ بنے تے مالک مول نہ پاوے مالک مول نہ پاوے ہوئی نہیں سکتا خدا دی قسم دنیا دار دے پیچھے بندہ تمال پاوے دنیا دارہ پیچھے پجا پھرے دنیا دارہ دا بن کے جیوے تے جناب ہوئی کہ چار آنے والے نے کسے پاسے نوکری اڑا لیندے نے وہ کتے گلی تے جناب تیرے کام آ جاندے نے پر ویکھنا جدو رسول اللہ دی عزت دا پہرے دار بنے گا اوے دنیا جتے پیچھے پھرنا ہے وہ تیرے کچھ نہ کچھ ہڈی چھوڑ دیندا ہے پر اللہ دی عزت دی قسم رسول اللہ دا بن کے تے ویکھ ہائے ہائے مول پیدا کہ نہیں پیدا سونا مدینیوں تشریف لے کے آتا کیونکہ قدر نبی دا کی جان اے دنیا دار کمینے ہو قدر نبی دا ہو جانن والے او سو گئے بچ مدینے ہو قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغا
صحابی قدر نبی دا میرا اللہ جانے یا جانے اصحابی پروردگار جن مرحومین واسطے اسال واسطے پروگرام سجایا تاجدار ختم نبوت سجایا محفل سجائی ایک کانفرنس سجائی اللہ رب العالمین سارے دی کامل بخشی فرمائے اور سانو سرکار دی ختم نبوت دا پہرےدار بن کے جیون دی توفیق عطا فرمائے لمحی گفتگو نہیں سی میرا انہا حاضری اپنا بیان سی حاضری سی اللہ قبول فرمائے وآخر دعوایا میں